بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ الحمدللہ ہماری گفتگو کتاب الصلاۃ میں باب پنجم میں ہے کہ شکیات نماز۔ مؤلف مرحوم علامہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر شک رکن کے اندر ہے، یعنی کوئی بندہ بھول گیا اور رکن کو ترک کر دیا، تو فرمایا کہ اگر ابھی بعد والے فعل میں وارد نہیں ہوا تو اس کو انجام دے گا، اور اگر بعد والے فعل میں وارد ہو چکا ہے تو پھر نماز کا اعادہ کرے گا۔ اسی طریقے سے بعض اور احکامات جو آپ کی خدمت میں عرض ہوئے۔ اس کے بعد دوسری شک جو مصنف یہاں پر ذکر کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اگر جو شک کا معاملہ ہے وہ غیر رکن کے اندر ہے تو اس کی تین صورتیں ہیں۔ پہلی صورت وہ ہے کہ ما لا حکم لہ، کہ اس صورت میں مصلی پر کوئی چیز ضروری نہیں ہے اور وہ شک اس کے لیے مبطل صلاۃ بھی نہیں ہے۔ مثلاً ایک بندہ نماز کے اندر قرأت بھول جاتا ہے، یہاں تک کہ رکوع میں چلا گیا، کہتے ہیں کہ کوئی مسئلہ نہیں، اس کی نماز درست ہے۔ یا ایک بندہ صلاۃ جہریہ یعنی صبح مغرب عشاء اس کے اندر قرأت جہرن پڑھنی تھی لیکن یہ بھول گیا، جہرن اس نے قرأت نہیں پڑھی۔ یا صلاۃ اخفاتیہ جن میں آہستہ قرأت کرنی تھی لیکن یہ جہرن قرأت کر رہا ہے، کہتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگر بھولے سے ہوا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کی نماز درست ہے۔ یا ایک بندہ رکوع میں گیا ہے لیکن رکوع کی جو تسبیح پڑھنی تھی وہ بھول گیا۔ یا مثلاً رکوع کے اندر طمأنینہ چاہیے تھا، یعنی تحرک نہ کرے، لیکن یہ بیچارہ رکوع کی تسبیح بھی بھول گیا، طمأنینہ بھی بھول گیا، کہتے ہیں اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، نماز اس کی درست ہے۔ یا ایک بندہ رکوع سے سر اٹھانا بھول جاتا ہے، رکوع میں تھا وہیں سے سجدے میں چلا گیا، بھول گیا، کہتے ہیں اس سے بھی فرق نہیں پڑتا، اس کی نماز درست ہے۔ یا مثلاً رکوع کے اٹھنے کے بعد ایک طمأنینہ چاہیے، یعنی حرکت نہ کرے، سیدھا کھڑا ہو آرام سے، وہ بھول جاتا ہے۔ یا سجدے کی تسبیح بھول جاتا ہے، یا سجدے کے اندر جو طمأنینہ تھا وہ بھول جاتا ہے۔ یا 7 اعضاء میں سے کسی ایک عضو کو زمین پر رکھنا بھول جاتا ہے، فرماتے ان تمام صورتوں میں اس کی نماز درست ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یا مثلاً ایک بندہ سجدے سے سر اٹھانا بھول جاتا ہے، خب سجدے سے سر اٹھانا کیسے بھولتا ہے؟ اس کی تصویر یوں ہے کہ پہلے سجدے میں گیا تھا، وہاں سے اٹھا، ابھی کامل اٹھا ہی نہیں تھا تو اس جگہ پر اس کو خیال آیا کہ شاید میں دوسرے سجدے کے لیے جھکا ہوں، تو پھر اسی جگہ سے دوسرے سجدے میں چلا گیا، یعنی کامل طریقے سے نہیں اٹھا، کہتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کی نماز درست ہے۔ اگر سجدے کے بعد بیٹھنا طمأنینے کے ساتھ یہ ضروری ہے لیکن بھول جاتا ہے، یا تشہد کے اندر جو بیٹھتا ہے اس میں بھی طمأنینہ چاہیے، متحرک نہ ہو، بھول جاتا ہے،
فرماتے ان تمام صورتوں میں اس کی نماز صحیح ہے، اس بھولنے سے کوئی چیز اس کی گردن پر نہیں آئے گی۔ دیکھیں وَإِن كَانَ غَيْرَ رُكْنٍ، فرماتے ہیں کہ اگر یہ جو ناسی ہے بیچارہ بھولنے والا غیر رکن کو بھولتا ہے تو فَثَلَاثَةُ أَقْسَامٍ، اس کی 5 قسمیں ہیں۔ الاول ما لا حکم لہ، جس کا کوئی حکم نہیں ہے، یعنی بھول گیا مسئلہ نہیں ہے، نماز درست ہے۔ وَهُوَ مَن نَسِيَ الْقِرَاءَةَ، یہ وہ مورد ہے کہ جہاں پر انسان قرأت بھول جاتا ہے، حتیٰ رکع، رکوع میں چلا گیا، او الجہر او الاخفات او تسبیح الرکوع او طمأنینتہ حتیٰ ینتصب او رفع الرأس منہ او طمأنینتہ او تسبیح السجود او طمأنینتہ او احد الاعضاء السبع او رفع الرأس منہ، یہ سب القراءت پر عطف ہو رہا ہے، یعنی من نسیا الجہر، جہر بھول جائے، او الاخفات، کہ جیسے بیان کیا میں نے، جو نماز اخفاتیہ ہیں وہاں پر آہستہ پڑھنا تھا یہ تیز پڑھ رہا ہے بھولے سے، او تسبیح الرکوع، یا رکوع کی تسبیح بھول جاتا ہے، او طمأنینتہ، یا تسبیح کے اندر رکوع کے اندر جو طمأنینہ ہے آرام سے کھڑا ہونا ہے وہ بھول جاتا ہے، حتیٰ ینتصب، تسبیح رکوع اور طمأنینہ بھول گیا یہاں تک کہ کھڑا ہو گیا، کہتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ او رفع الرأس منہ، یا او رفع الرأس منہ، یا وہ بندہ رکوع سے سر اٹھا لیتا ہے، درست ہے، بے بخشی، ایسے عبارت پڑھے، او رفع الرأس منہ مصدر پڑھے، یا یعنی ایسے نسیہ رفع الرأس منہ، رکوع سے سر اٹھانا بھول جاتا ہے، یعنی رکوع سے ہی سجدے میں چلا جائے، او طمأنینتہ، یا آغا سر اٹھانے کے بعد، جو رکوع کے بعد انسان سر اٹھاتا ہے تھوڑا سا طمأنینہ چاہیے، آرام سے کھڑا ہو پھر سجدے کے لیے جائے، وہ بھول جاتا ہے۔ او تسبیح السجود، یا بھول جاتا ہے سجدے کی تسبیح، او طمأنینتہ، یا سجود کے اندر جو طمأنینہ چاہیے وہ بیچارہ بھول جاتا ہے، او احد الاعضاء السبع، یا 7 اعضاء میں سے کوئی ایک عضو زمین پر رکھنا بھول جاتا ہے، او رفع الرأس منہ، یا سجدے سے سر اٹھانا بھول جاتا ہے، کہ اس کی تصویر میں نے بتائی، سجدے سے سر اٹھانا بھول جاتا ہے، یعنی کیا، یعنی پہلے سجدے کے بعد جیسے اٹھا، ابھی کامل طریقے سے بیٹھا نہیں، ابھی درمیان میں ہی ہے، یہ سمجھتا ہے کہ شاید میں دوسرے سجدے کے لیے جھکا ہوں تو ادھر سے ہی دوسرے سجدے میں چلا گیا، خوب مشکل نہ دارے۔ او طمأنینتہ فی الرفع منہما، آغا دونوں سجدوں کے درمیان جو سکون اور استقرار سے بیٹھتا ہے خوب اس طمأنینے کو بھول جاتا ہے۔ او طمأنینۃ الجلوس فی التشہد، یا تشہد میں جو سکون کے ساتھ بیٹھتا ہے وہ بھول جاتا ہے۔ خوب ان تمام صورتوں میں نماز درست ہے، اس پر کوئی چیز ضروری نہیں ہے۔ بس غیر رکن میں ان چیزوں کے اندر اگر بھول چکا ہو جائے تو نماز میں مسئلہ نہیں ہوگا۔ الثانی، دوسری قسم کہ ما یوجب التلافی، دوسرے موارد وہ ہیں کہ جہاں پر اس نے کچھ نہ کچھ تلافی کرنی ہے اور جبران کرنا ہے۔ مثلا ایک بندہ ہے کہ جس نے سورہ حمد کی قرأت نہیں کی، دوسرے سورہ کی قرأت میں مشغول ہے، اس کو یاد آ جاتا ہے کہ بھئی میں نے سورہ حمد تو پڑھی نہیں ہے، کہتے ہیں کہ اسے چاہیے کہ اس سورت کو وہاں پر چھوڑے اور دوبارہ حمد پڑھے اور اس کے بعد پھر دوبارہ سورت پڑھے۔ مسئلہ سمجھ میں آیا؟ ایک بندہ قیام میں سورت کی تلاوت کر رہا ہے، اسے یاد ہے بھائی حمد کی تو میں نے قرأت نہیں کی، تو اسی سورت کو ادھر ہی چھوڑے گا، دوبارہ سورہ حمد کی قرأت کرے گا، سورہ حمد کے بعد پھر سورت کی تلاوت کرے گا۔
الثانی ما یوجب التلافی، آگا دوسرے موارد وہ ہے جہاں پر تلافی کرنی ہوتی ہے، جبران کرنا ہوتا ہے. فمن ذکر انہ لم یقرأ الحمد وہو فی السورہ قرأ الحمد واعاد السورہ. جو بندہ، جس بندے کو یاد آئے، فمن ذکر یعنی جس کو یاد آئے کہ انہ لم یقرأ الحمد، اس نے سورہ حمد کی تلاوت نہیں کی، وہو فی السورہ درحالی کہ مشغول ہے سورت کی قرأت میں، تو کہتے ہیں کہ سورت کو وہی چھوڑے گا، قرأ الحمد سورہ فاتحہ کو پڑھے گا، وعاد سورہ اور سورہ فاتحہ کے بعد اس سورت کو پڑھے گا دوبارہ. تمام شد. ومن ذکر ترک الرکوع قبل السجود رکع، فرماتے ہیں کہ ایک بندہ قیام میں تھا، بھول گیا، رکوع میں گیا ہی نہیں، سجدے کے لیے بیٹھ گیا. تو اب جب تک اس نے سجدہ نہیں کیا، ابھی بیٹھا ہی ہے، تو اس کے لیے کہ دوبارہ اٹھے گا، رکوع کرے گا، رکوع کے بعد قیام کرے گا، جیسے کھڑا ہوتا ہے رفع راس کرنا ہوتا ہے، اس کے بعد پھر سجدے میں جائے گا. ومن ذکر ترک الرکوع قبل السجود، جو بندہ رکوع کو ترک کرنا بھول گیا، ومن ذکر اور جس بندے کو یاد آ جائے کیا، ترک الرکوع قبل السجود، سجدے سے پہلے ترک رکوع یاد آ جائے تو رکع، اسے دوبارہ رکوع کرنا پڑے گا. ومن ذکر بعد القیام ترک سجدۃ قعد وسجد ویسجد سجدتي السہو، سجدتي السہو. خوب مسئلہ یہ ہے، آگا ایک بندے کو یاد آ جاتا ہے، جب کھڑا ہو گیا اسے یاد آ گیا یار میرا تو ایک سجدہ رہتا ہے، تو کہتے ہیں کہ وہ بیٹھے گا، سجدہ کرے گا اور اس کے بعد نماز کو آگے کرے گا. خوب نماز پڑھنے کے بعد 2 سجدہ سہو انجام دے گا. ومن ذکر بعد القیام ترک سجدتین، جس بندے کو کھڑے ہونے کے بعد یاد آئے کہ اس سے سجدہ ترک ہوا ہے تو قعد بیٹھے گا، وسجد اور سجدہ کرے گا، پھر رکعت کے لیے کھڑا ہوگا. نماز کے بعد ویسجد سجدتي السہو، خوب سہو کے 2 سجدے انجام دے گا. کیوں سجدہ سہو کا انشاءاللہ ذکر کریں گے کہ کیسے پڑھنا ہوتا ہے، کہ آخر میں ذکر کریں گے. وَكَذَا لَوْ ذَكَرَ تَرْكَ التَّشَهُّدِ، فرماتے ہیں اسی طریقے سے ہے کہ ایک بندہ تشہد بھول جائے اور کھڑا ہو گیا، تو کہتے ہیں کہ اس بندے کو بھی چاہیے کہ وہ بیٹھ جائے اور تشہد پڑھے اور اس کے بعد نماز کو ادامہ دے اور نماز کے ختم ہونے کے بعد 2 سجدہ سہو کرے گا. دیکھیں عبارت نہایت مختصر ہے. وَكَذَا اور اسی طریقے سے یہ لَوْ ذَكَرَ تَرْكَ التَّشَهُّدِ، اگر اسے یاد آ جائے کہ اس سے تشہد ترک ہو گیا ہے، کھڑا ہو گیا، بیٹھے گا، تشہد پڑھے گا اور اس کے بعد اٹھے گا، نماز کو ادامہ دے گا، نماز کے آخر میں 2 سجدہ سہو بجا لائے گا. وَلَوْ ذَكَرَ بَعْدَ التَّسْلِيمِ تَرْكَ التَّشَهُّدِ اَوِ الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وآلہ قضاء. فرماتے ہیں ایک بندہ سلام کرنے کے بعد اس کو یاد آتا ہے کہ بھئی تشہد تو مجھ سے چھوٹ گیا، یا صلوات محمد و آل محمد علیہ السلام پر بھول گیا، تو کہتے ہیں کہ وہ قضا کرے گا، یعنی تشہد کی بھی قضا کرے گا. اگر تشہد بھول گیا تھا اور صلوات بھول گیا تھا تو صلوات کی بھی قضا کرے گا. خوب یہ دوسری قسم تمام ہوئی الحمدللہ. آ جائیں تیسری قسم. خوب تیسری قسم میں تقریباً جو رکعات کے اندر شکیات ہیں ان کو ذکر کرتے ہیں. الثالث الشک ان کان فی عدد الثنائیہ او الثلاثیہ او الاولیین من الرباعیت اعاد. اگر ایک بندہ نماز کی رکعات میں شک کرتا ہے، اچھا اگر اس کا شک 2 رکعتی نماز کی رکعتوں میں ہے،
یعنی نماز صبح کے اندر اس کو شک ہو رہا ہے رکعت میں، آیا پہلی رکعت ہے یا دوسری رکعت ہے، یا مثلا 3 رکعتی نماز ہے جیسے مغرب ہے، شک کرتا ہے پہلی رکعت میں دوسری رکعت میں، یا شک کرتا ہے دوسری رکعت میں یا تیسری رکعت میں، یا نماز 4 رکعتی ہے لیکن اس کی ابتدائی 2 رکعتوں میں شک ہو رہا ہے، مثلا نماز ظہر میں اس کو پتہ نہیں ہے کہ پہلی رکعت ہے یا دوسری رکعت ہے، ان تمام صورتوں میں اعاد، یعنی اس کی نماز باطل ہو جائے گی اور اس کو نماز کا اعادہ کرنا ہوگا، دوبارہ پڑھنی پڑے گی، تمام شد۔ الشک ان کان فی عدد الثنائیہ او الثلاثیہ او الاولیین من الرباعیہ اعاد، دوبارہ پڑھے گا۔ وَكَذَا لَوْ لَمْ يَعْلَمْ كَمْ صَلَّى، فرماتے ہیں اسی طریقے سے ہے، یعنی اس کی نماز باطل ہے اور اعادہ کرنا پڑے گا۔ لَوْ لَمْ يَعْلَمْ کم صلی، یعنی کم رکعتاً صلی، فرماتے ہیں اسی طریقے سے اس کی نماز باطل ہو جائے گی اور اس کو دوبارہ پڑھنی پڑے گی اگر اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں نے کتنی رکعتیں پڑھی ہیں۔ اس بیچارے کو پتہ نہیں، 1 رکعت پڑھی ہے، 2 پڑھی ہے، 3 پڑھی ہے، 4 پڑھی ہے، کچھ پتہ ہی نہیں ہے، کہتے ہیں کہ ایسے بندے کی نماز باطل ہوگی اور دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ خوب تمام شور۔ وَإِن كَانَ فِي فِعْلٍ قَدْ انْتَقَلَ عَنْهُ لَمْ يَلْتَفِتْ وَإِلَّا أَتَى بِهِ، فرماتے ہیں کہ اگر اس بندے کو شک ہو جائے کسی جز کے انجام دینے میں، حالانکہ اس سے منتقل ہو چکا ہے، یعنی اس کا وقت گزر چکا ہے، تو فرماتے اس صورت میں اپنے شک کی طرف ملتفت نہیں ہوگا۔ مثلا یہ بندہ شک کرتا ہے آیا میں نے حمد و سورہ کو پڑھا ہے یا نہیں، جبکہ ابھی رکوع کے عالم میں، رکوع میں پہنچ چکا ہے اور بعد والے یعنی پہلے والے کا شک ہو رہا ہے پتہ نہیں نہ حمد پڑھا تھا، سورت پڑھی تھی یا نہ، فرماتے ہیں لم یلتفت، اصلا ملتفت نہیں ہوگا، یعنی بنا اس پر رکھے گا کہ میں نے پڑھی ہے۔ وَإِن كَانَ فِي فِعْلٍ، یعنی وَإِن كَانَ الشَّكُّ فِي فِعْلٍ، یعنی فی اتیان فعل، اگر فعل کے انجام دینے میں شک ہو کہ قد انتقل عنہ، جبکہ اس فعل سے منتقل ہو چکا ہے، لم یلتفت، تو اصلا اس کی طرف ملتفت نہیں ہوگا۔ وَإِلَّا یعنی ای ان لم یمضی، اگر اس سے گزرا نہیں ہے، درست ہے ابھی اس سے گزرا نہیں ہے، حمد و سورہ میں شک ہو رہا ہے ابھی رکوع میں نہیں گیا، ایسے عطا بھی، تو جس چیز کے اندر شک ہے اس کو پڑھنا پڑے گا، اس کو انجام دے گا۔ اگر رکوع میں نہیں گیا، شک کر رہا ہے، ابھی کھڑا ہے، حمد و سورت کی قرات کی ہے یا نہ، حمد و سورت کی قرات کرے گا۔ فَإِذَا ذَكَرَ أَنَّهُ كَانَ قَدْ فَعَلَ اسْتَأْنَفَ إِنْ كَانَ رُكْنًا وَإِلَّا فَلَا۔ اچھا مسئلۃ، ایک بندہ ایک فعل کے اندر شک کر رہا ہے، اچھا اب اسی فعل کا محل گزرا بھی نہیں ہے، تو ہم نے کہا کہ اسے اس فعل کو انجام دینا ہوگا، اچھا اس نے اس فعل کو انجام دیا، لیکن بعد میں پتہ چلتا ہے کہ نہ بابا میں نے تو اس فعل کو انجام دے دیا تھا، اس فعل کو تو میں نے انجام دے دیا تھا، تو کہتے اگر وہ فعل ارکان میں سے ہو، رکن ہو، تو کہتے ہیں کہ اس کی نماز باطل ہوگی، اس کو نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ مثال عرض کروں، فرض کریں کہ ایک بندہ ہے جو کھڑا ہے، ابھی سجدے وغیرہ میں نہیں گیا، شک ہو رہا ہے، پتہ نہیں میں نے رکوع کیا یا نہیں، خوب اس کو رکوع کرنا پڑے گا، رکوع میں گیا، اس کے بعد کھڑا ہوا، اب جیسے ہی سجدے میں جا رہا ہے وہ کہہ رہا ہے ارے بابا رکوع تو میں نے کیا تھا، یہ دوسری مرتبہ رکوع کیا،
تو فرماتے ہیں کہ کیونکہ رکوع ارکان میں سے اس کی نماز باطل ہو جائے گی، اس کو دوبارہ نماز پڑھنی پڑے گی۔ عبارت دیکھیں، فَإِذَا ذَكَرَ أَنَّهُ قَدْ كَانَ فَعَلَهُ، فرماتے ہیں کہ اگر اسے یاد آ جائے کہ وہ جو اس نے فعل انجام دیا ہے اس کو تو پہلے انجام دے دیا تھا۔ فَإِذَا ذَكَرَ أَنَّهُ قَدْ فَعَلَهُ اسْتَأْنَفَ إِنْ كَانَ رُكْنًا، آغا نماز دوبارہ پڑھے گا اگر وہ چیز ارکان میں سے ہے۔ وَإِلَّا فَلَا، اگر وہ ارکان میں سے نہ ہو، رکن نہ ہو، تو نہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، تمام شدہ گا۔ وَلَوْ شَكَّ فِي مَا زَادَ عَلَى الْأُولَيَيْنِ فِي الرُّبَاعِيَّةِ وَلَا ظَنَّ بَنَا عَلَى الزَّائِدِ وَاحْتَاطَ، اگر نماز 4 رکعتی ہے اور شک پہلی دونوں رکعتوں میں نہیں ہے، پہلی دونوں رکعتوں کے بعد والا شک ہے، تو فرماتے ہیں کہ اگر اس کے پاس گمان نہ ہو، ظن غالب نہ ہو کہ اتنی پڑھی ہے، نہ شک کی حالت میں ہے، تو فرماتے ہیں کہ اس کو بنا اکثر پر رکھنی ہوگی اور نماز احتیاط پڑھے گا۔ وَلَوْ شَكَّ فِي مَا زَادَ عَلَى الْأُولَيَيْنِ، اگر اس کو شک ہو جائے فی ما ان رکعتوں میں کہ زاد علی الاولیین، جو پہلی سے زیادہ ہے، یعنی تیسری اور چوتھی رکعت کے بارے میں شک کی بات ہو، پھر رباعیہ نماز 4 رکعتی میں، ولا ظن، اور ہاں ان اطراف شک میں سے کسی طرف کی جانب اس کا کوئی گمان بھی نہیں جا رہا، تو کہتے ہیں بنا علی الزائد، اکثر پر بنا رکھے گا، واحتاط، اور نماز کے بعد ایک نماز احتیاط پڑھے گا۔ اچھا اس کی تفصیلات بتائیں، فرماتے اسی مسئلے کی تفصیلات یہ ہے، فمن شک بین الاثنین والثلاث او بین الثلاث والاربع بنا علی الاکثر، فرماتے ہیں کہ ایک بندہ شک کرتا ہے یہ دوسری رکعت ہے یا تیسری، یا شک کرتا ہے تیسری رکعت ہے یا چوتھی، تو اکثر پر بنا رکھے گا، یعنی 2 اور 3 میں شک ہے تو بنا رکھے گا کہ یہ 3 رکعتیں پڑھی ہیں، درست ہے۔ اگر تیسری اور چوتھی میں شک ہے تو کہے گا کہ چوتھی رکعت ہے۔ فَإِذَا سَلَّمَ، اور جب وہ نماز سے فارغ ہوگا، سلام کہہ چکا، تو صَلَّى رَكْعَةً مِّن قِيَامٍ او رَكْعَتَيْنِ مِّن جُلُوسٍ، تو اب نماز احتیاط 1 رکعت کھڑے ہو کر پڑھے یا 2 رکعتیں بیٹھ کر پڑھے، جب شک ہو تیسری یا چوتھی میں، یا تیسری یا چوتھی میں اور دوسری یا تیسری میں، تو ایسے ہے۔ وَمَنْ شَكَّ بَيْنَ الْاثْنَيْنِ وَالْأَرْبَعَ بَنَا عَلَى الْأَرْبَعَ، اگر شک ہو جائے کہ دوسری رکعت ہے یا چوتھی رکعت ہے تو بنا رکھے گا کہ یہ چوتھی رکعت ہے۔ وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ مِنْ قِيَامٍ، اور 2 رکعتیں کھڑی ہو کر پڑھے گا جو نماز احتیاط ہے، تمام شد۔ وَمَنْ شَكَّ بَيْنَ الْاثْنَيْنِ وَالثَّلَاثِ وَالْأَرْبَعِ بَنَا عَلَى الْأَرْبَعِ فَإِذَا سَلَّمَ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ مِنْ قِيَامٍ وَرَكْعَتَيْنِ مِنْ جُلُوسٍ، اگر ایک بندہ شک کرتا ہے نہیں معلوم دوسری رکعت ہے، تیسری ہے، چوتھی ہے، تو کہتے ہیں بنا رکھے گا کہ چوتھی رکعت ہے، سلام پڑھے گا اور اس کے بعد 2 رکعتیں کھڑے ہو کر نماز احتیاط اور 2 رکعتیں بیٹھ کر پڑھے گا۔ اب تمام شد الحمدللہ۔ مسائل، خوب آخر میں کچھ مسائل کو ذکر کرتے ہیں کہ 10 مسئلے ہیں۔ الاولی لا سہو علی من کثر سہوہ وتواتر، اگر جو کثیر الشک ہے، کثیر الشک سے مراد یعنی غیر عادی طریقے سے شک ہوتا ہے، اس بندے کو عادی طریقے سے جتنا شک ہوتا ہے ایسے شک نہیں ہوتا بلکہ اس سے زیادہ شک ہوتا ہے، درست ہے۔ فرماتے ہیں کہ ایسے بندے کے لیے ہے کہ وہ اپنے شک کی اعتنا نہیں کرے گا، جب بھی شک ہو اس کو انجام دیا ہے یا نہیں، خود بنا رکھے گا کہ میں نے انجام دیا ہے۔ لا سہو علی من کثر سہوہ، جس کا سہو بہت زیادہ ہوتا ہے، وتواتر، اور مسلسل شک میں ہوتا ہے، تو اس کے سہو کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی اعتنا نہیں ہوگی۔
ولا علی الامام او المأموم اذا حفظ علیہ الآخر. آغا امام جماعت ہے، ماموم اس کے پیچھے کھڑے ہیں، خوب امام بیچارہ شک کر رہا ہے تیسری رکعت ہے یا چوتھی، ماموم اشارتاً بتا دیتا ہے کہ نہ تیسری تھی. یا اسی طریقے سے برعکس ماموم کو شک ہو رہا ہے تیسری ہے یا چوتھی، خوب امام کے عمل سے اس کو معلوم ہو جاتا ہے کہ نہ چوتھی رکعت ہے. فرماتے ہیں اس سہو کا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. ولا یعنی ولا سہو علی الامام او المأموم، مأموم اور امام پر سہو اور شک کا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. اذا حفظ علیہ الآخر، جب اس پر محفوظ کرے دوسرا بندہ، دوسرا بندہ اس کو بتا دیتا ہے مشکل نہ دار ہے. تمام شد. ولا سہو فی سہوین، اگر ایک بندہ آ کر نماز احتیاط میں شک کرے یا سجدہ سہو میں شک کرے تو فرماتے ہیں کہ ان کے اندر سہو کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یعنی وہاں پر مسئلہ نہیں ہے. ولا سہو فی سہوین، اگر نماز احتیاط یا سجدہ سہو وغیرہ میں اس کو شک وغیرہ ہوتا ہے تو اس شک کی اعتنا نہیں کرے گا. تمام شد. الثانیۃ من سہا فی النافلۃ بنا علی الاقل وان بنا علی الاکثر جاز. اگر کوئی بندہ نافلہ نماز میں رکعات میں شک کرتا ہے تو اس کو عقل پر بنا رکھنی پڑے گی. شک کر رہا ہے پہلی رکعت ہے یا دوسری، تو بنا رکھے گا پہلی رکعت ہے. البتہ اگر اکثر پر بھی بنا رکھے تو بھی مسئلہ نہیں ہے، نافلہ میں اتنی سختی نہیں ہے. الثالثہ، تیسرا مسئلہ، من تکلم ساہیا او قام فی حال القعود او قعد فی حال القیام او سلم قبل الاکمال وجب علیہ سجدتا السہو. اگر چند موارد میں سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے، بیچارہ بھول گیا اور غیر عمدی طریقے سے سہون بول پڑا، یا مثلاً جس جگہ پر اس کو بیٹھنا چاہیے وہاں پر کھڑا ہو گیا، مثلا دوسری رکعت کے سجدے کے بعد اس کو بیٹھ کر تشہد پڑھنا چاہیے تھا، کھڑا ہو گیا. وہ فرماتے ہیں اس کا وظیفہ یہ ہے کہ بیٹھے گا اور تشہد پڑھے گا. یا مثلا قعد فی حال القیام ہے، خود تیسری رکعت کے بعد 4 رکعتی نماز پڑھ رہا، اس کو اٹھنا تھا، بیٹھ گیا اور تشہد میں شروع ہو گیا، کہتے ہیں کہ اس کو تشہد چھوڑ کر کھڑا ہونا پڑے گا. یا مثلا ابھی نماز تمام نہیں ہوئی، پہلے اس نے سلام پھیر دیا، خوب فرماتے ہیں ان تمام صورتوں میں اس پر سجدہ سہو واجب ہوگا. الثالثۃ من تکلم ساہیا، جو بھول کر بول پڑا، او قام فی حال القعود، جہاں پر بیٹھنا تھا کھڑا ہو گیا، او قعد فی حال القیام، جہاں پر کھڑا ہونا تھا وہاں بیٹھ گیا، او سلم قبل الاکمال، یا نماز کے مکمل ہونے سے پہلے سلام پھیر رہا ہے، تو وجب علیہ سجدتا السہو، سجدہ سہو واجب ہوگا. اور اسی طریقے سے وہ بندہ جو شک کرتا ہے چوتھی رکعت ہے یا پانچویں، تو بنا رکھے گا چوتھی رکعت ہے، نماز کو مکمل کرنے کے بعد 2 سجدہ سہو پڑھے گا. وقضا تجبان، اور اسی طریقے سے 2 سجدہ سہو واجب ہوں گے. الا من شک بین الاربع والخمسہ، جو بندہ شک کرتا ہے چوتھی اور پانچویں میں، فانہ یبنی علی الاربع، 4 پر بنا رکھے گا، ویسجدہما، اور 2 سجدہ سہو بجا لائے گا. تمام شد تیسرا مسئلہ. چوتھا، اگر سجدہ سہو کیسے ہے؟ الرابعۃ سجدتا السہو بعد الصلاۃ، یعنی سجدہ سہو نماز کے بعد ہوگا. کیسے ہوگا؟ نیت کرے گا، سجدے میں جائے گا، درست ہے، اور پھر سر اٹھائے گا، پھر سجدے میں جائے گا، ایسے. اچھا سجدے میں کیا پڑھے گا؟ فرماتے ہیں سجدے میں پڑھے گا بسم اللہ و باللہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، ایسے پڑھے گا. یا خالی اگر بسم اللہ و باللہ کہے تو بھی ٹھیک ہے. الرابعۃ سجدتا السہو بعد الصلاۃ، اگر نماز کے بعد 2 سجدے ہوں گے، ویقول فیہما، ان دونوں سجدوں میں کہے گا بسم اللہ و باللہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، یا کہے گا السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ثم یتشہد خفیفا،
ہلکا سا تشہد پڑھے گا، یعنی اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن رسول اللہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد ویسلم، اور سلام پھیرے گا، یعنی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الخامسۃ المکلف اذا اخل بالصلاة عمدا او سہوا او فاتته بنوم او سکر وکان مسلمان قضا۔ اگر ایک بندے نے نماز یومیہ کو چھوڑ دیا، ترک ہو گئی، حالا عمدن سہوا نسیانن کسی طریقے سے بھی نماز اس سے ترک ہو گئی، یا سو گیا نماز قضا ہو گئی، یا نشے میں تھا نماز قضا ہو گئی، مسلمان بھی ہے، کہتے ہیں کہ اس کو قضا کرنی پڑے گی۔ المکلف اذا اخل بالصلاۃ یعنی ای ترک الصلاۃ، نماز کو ترک کر دے، عمدن و سہوا جان بوجھ کے یا بھول کر سہوا چھوڑ دیا، او فاتت بنوم یا نماز سے فوت ہو گئی نیند کی وجہ سے، اور سکر نشے کی وجہ سے، وکان مسلمان اور مسلمان بھی تھا، تو قضا ان نمازوں کی قضا کرے گا۔ وَإِن كَانَ مُغْمَى عَلَيْهِ جَمِيعَ الْوَقْتِ او کان کافران فلا قضاء۔ اگر جو نماز کا وقت پورا ٹائم بے ہوش تھا، اول زور سے لے کر مغرب تک بے ہوش پڑا رہا، یا نہ وہ بندہ کافر تھا بعد میں مسلمان ہوا، کہتے ہیں کہ فلا قضاء، یعنی ان دونوں پر پھر قضا نہیں ہوگی۔ ایک شخص کافر تھا، 50 سال تک کافر تھا، بعد میں مسلمان ہوا، خوب اس کو اب دوبارہ ان نمازوں کی قضا نہیں کرنی ہوگی۔ والمرتد یقضی زمان ردتہ، اگر مرتد یعنی پہلے مسلمان تھا بعد میں کافر ہو گیا، درست ہے، اب پھر دوبارہ اگر مسلمان ہو رہا ہے تو اپنے ارتداد والے زمانے میں جتنی نمازیں اس نے قضا کی ہے ان کو پڑھنا پڑے گا۔ والمرتد یقضی قضا کرے گا زمان ردتہ، جو اس کے ارتداد اور کفر کا زمانہ تھا، اس میں جو نمازیں نہیں پڑھی ان کی قضا کرے گا۔ مسئلۃ ولو لم یجد ما یتطہر بہ، اس بندے کے پاس پانی اور مٹی نہیں ہے کہ جسے طہارت کر سکے، تو اب کیسے نماز پڑھے؟ کہتے ہیں سقطت اداء و قضاء، اگر پانی یا مٹی نہیں ہے، نہ بیچارہ وضو کر سکتا ہے نہ تیمم، تو اس سے نماز چاہے ادا ہو یا قضا ہو ساقط ہے دیگے۔ سقطت اداء و قضاء یعنی ادا بھی نہیں ہوگی قضا بھی نہیں ہوگی، وہ نماز جو چھوٹ گئی اب اس کی قضا بھی اس کو نہیں کرنی پڑے گی، ایسے ہاں۔ السادسۃ اذا دخل وقت الفریضہ وعلیہا فائتۃ تخیر بینہما، اگر نماز قضا ہو گئی خوب اور دوسری نماز کا بھی ٹائم ہو گیا ہے تو کہتے ہیں اس کی مرضی ہے، جس کو پہلے پڑھے۔ وَإِن تَزَيَّقَتِ الْحَاضِرَةُ تَعَيَّنَتْ، لیکن وہ جو ادا نماز ہے وہ مزیق ہے، اس کا تھوڑا سا وقت ہے، اگر قضا پڑتا ہے تو وہ قضا ہو جائے گی، تو کہتے ہیں کہ پہلے پھر اس اصل نماز کو ادا پڑے گا، اس کے بعد پھر قضا تمام۔ السابعۃ ساتواں مسئلہ الفوائت تترتب کالحواضر، یعنی جو نماز اس سے فوت ہو چکی ہے ان کو بھی مترتباً پڑے گا، مثلا اس سے ظہر اور عصر نکل گئی تو پہلے ظہر پڑھے پھر عصر پڑھے۔ الثامنۃ آٹھواں مسئلہ من فاتتہ فریضۃ مجہولہ ولم یعلم ما ہی صلی ثلاثا واربعا واثنین، اگر ایک بندے کی نماز فوت ہو گئی، اب اس کو پتہ نہیں ہے کہ وہ کون سی نماز ہے، تو کہتے ہیں 3 رکعتی بھی پڑھے گا، 4 رکعتی بھی پڑھے گا، 2 رکعتی بھی پڑھے گا۔ التاسعۃ خوب 9واں مسئلہ الحاضر یقضی ما فاتہ فی السفر قصرا والمسافر یقضی ما فاتہ فی الحضر تماما، اگر ایک بندہ اپنے شہر میں لیکن اس کی ایک نماز سفر میں قضا ہو گئی تھی تو اس کی قضا فوت یعنی اس کی قضا قصر کی شکل میں پڑے گا، اور اگر ایک بندہ مسافر ہے اس کی ایک نماز حضر میں قضا ہو گئی تھی تو اس کو مکمل پڑے گا۔ روشن ہے دیگے۔ التاسعۃ الحاضر یقضی ما فاتہ فی السفر قصرا،
آقا جو سفر میں فوت ہو گئی تھی اس کی قضا کرے گا قصر والی شکل میں. والمسافر یقضی ما فاتہ فی الحضر، مسافر کی جو حضر میں نماز فوت ہو گئی تھی اس کی قضا کرے گا تماماً، یعنی مکمل 4 رکعت ہی پڑھے گا. تمام شد. العاشرہ 10واں مسئلہ، یستحب مستحب قضاء النوافل المرتبہ. آغا جو نماز یومیہ کی نوافل ہیں اگر وہ اس سے چھوٹ گئی ہیں تو بہتر ہے کہ ان کی قضا کرے. ولو فاتت ہو بمرضین، بھلے اگر مرض کی وجہ سے فوت ہو گئی ہے تو استحب ان یتصدق عن کل رکعتین بمد، تو مستحب ہر رکعت کے بدلے میں 1 مد صدقہ دے. مد 3 پاؤ ہوتا ہے، درست. وَإِن لَمْ يَتَمَكَّنْ، اگر نہیں دے پاتا فَأَنْ كُلِّ يَوْمٍ بِمُدٍّ، تو پھر ہر دن کے نوافل کا 1 مد دے. الحمدللہ تمام شد. اچھا، اس کے بعد انشاءاللہ جماعت کے مسائل ہیں کہ چلیں انشاءاللہ ان کو آئندہ جلسے میں ذکر کریں گے. وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین.